الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات۔ دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت پڑھ یا سن لے، اسے اولیاء کرام کا با ادب بنا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرما بردار مرید۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فرض اور نفل نمازوں پر استقامت اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی اور انہیں لنگر کھانے کی ذمہ داری عطا فرما دی۔ چونکہ پیر و مرشد نے لنگر کی تقسیم کا حکم فرمایا تھا، اس میں سے کھانے کا واضح طور پر نہیں فرمایا تھا، لہذا یہ سعادت مند مرید حکم مرشد پر عمل کرتے ہوئے لنگر خانے سے کھانا تقسیم فرماتا، لیکن خود ایک لقمہ بھی نہ کھاتا، پورا دن روزے سے رہتا اور جنگلی درخت کے پتوں، پھلوں اور پھولوں سے افطار کر لیا کرتا۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اس مجاہدے کی وجہ سے جسم نہایت کمزور ہو گیا۔ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سعادت مند بھانجے اور کامل مرید کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کھانا تقسیم کر کے خود بھی کچھ کھاتے ہیں یا نہیں؟ سعادت مند مرید نے نگاہیں جھکا کر نہایت ادب سے بارگاہ مرشد میں عرض کیا، عالی جاں، آپ نے کھلانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، مجھ میں اتنی جرت کہاں کہ مرشد کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی کھا سکوں؟ یہ جواب سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سعادت مند بھانجے اور کامل مرید کے صبر سے بہت خوش ہوئے اور سینے سے لگا کر صابر کا لقب عطا فرمایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے صابر کا لقب پانے والے کامل مرید بانی سلسلہ چشتیہ صابریہ حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تہجد کے وقت ولادت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ 19 ربیع الاول 592 ہجری مطابق 19 فروری 1196 عیسوی کو بوقت تہجد بروز جمعرات ہرات افغانستان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی اور فرمایا، یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ خواب میں خوشخبری۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ سے قبل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خواب میں علی نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر احمد نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی احمد رکھا گیا۔
آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ کے بعد ایک بزرگ آپ رحمت اللہ علیہ کے ابو جان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ماموں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو صابر کا لقب عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو علاء الدین علی احمد صابر کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ اللہ پاک کا نام سکھائیے، اے عاشقان اولیاء کرام۔ دودھ پیتے بچے کے سامنے وقتاً فوقتاً اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے کہ جب زبان کھلے تو زبان سے پہلا نام اللہ ہی نکلے۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچے کو زبان کھلتے ہی اللہ اللہ، پھر پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیے۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی نواسی کے لیے سب گھر والوں کو فرمایا ہوا تھا کہ ان کے سامنے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ان کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلے، اور جب وہ نواسی آپ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں لائی جاتی تو آپ خود بھی ان کے سامنے ذکر اللہ کرتے۔ چنانچہ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پہلا لفظ اللہ ہی بولا۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو، آب زمزم سے کر کے حرم میں وضو، با ادب شوق سے بیٹھ کے قبلہ رو، مل کے ہم سب کہیں یک زباں ہو بہو، اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تہجد کی پابندی حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے 6 سال کی عمر سے باقاعدہ ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرنی شروع فرما دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ 7واں سال شروع ہونے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنی شروع فرما دی۔ اللہ پاک کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے، بلکہ نماز تہجد کے بعد اکثر آپ رحمت اللہ علیہ کے کمرے سے ذکر اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ چھوٹی عمر میں ہی روزہ رکھنے کا معمول۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا چھوٹی عمر سے ہی روزہ رکھنے کا معمول تھا، اور مسلسل روزہ رکھنے کی یہ عادت آپ رحمت اللہ علیہ کی آخری عمر تک جاری رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سانپ نہیں کاٹے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ابو جان ایک دن آنکھیں بند کیے مراقبے میں مشغول تھے کہ اچانک مرے ہوئے سانپ کا ایک ٹکڑا آپ رحمت اللہ علیہ پر اور دوسرا ٹکڑا زمین پر آ گرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ کی امی جان کو اس مردہ سانپ کی جانب متوجہ کیا۔ وہ سانپ کے 2 ٹکڑے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور فرمایا، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ حضرت سیدنا صابر پیا رحمت اللہ علیہ نے امی جان کی تشویش دور کرتے ہوئے فرمایا، میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار دیا ہے اور سانپوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی فرد کو نہیں کاٹیں گے۔ 3 سال میں علوم ظاہری کی تکمیل۔
آپ رحمت اللہ علیہ کے ابو جان کا انتقال ہو گیا تو امی جان نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیت کی وجہ سے صرف 3 سال کے مختصر عرصے میں کئی ظاہری علوم حاصل کر لیے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علاء الدین علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ نے 3 سال میں عربی و فارسی کی کتب فقہ، حدیث، تفسیر، منطق و معانی وغیرہ علوم کی تکمیل کی۔ یہ سب علوم اتنی جلدی حاصل کر لیے کہ کوئی دوسرا بچہ 15 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ دادا کی وفات کی پیشگی خبر دے دی۔ بچپن میں ایک دن حضرت صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے عرض کی، آج سے 3 سال بعد میرے دادا جان فوت ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا آپ کے دادا تو بغداد شریف میں ہیں اور آپ یہاں، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ 3 سال بعد ایسا ہوگا؟ عرض کی، ابھی میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو ابو جان کی صورت سامنے آ گئی اور آپ نے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری طرف اٹھائیں اور یہ دادا جان کے انتقال کا اشارہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کی فراست یعنی سمجھداری دیکھ کر آپ کو سینے سے لگا لیا۔ ہر ولی کا واسطہ عطار پر، کیجئے رحمت اے نانا حسین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خلافت کی عظیم الشان محفل رمضان المبارک میں بعد نماز تہجد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک ایسے مقام پر انوار میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ موجود ہیں کہ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ ایک عالی شان دربار سجا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، نیز سلسلہ چشتیہ کے تمام بزرگ بھی حسب مراتب اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا، مخدوم علی احمد صابر کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حکم مرشد پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی پشت پر سیدھے کندھے کی جانب چوما اور فرمایا، ہذا ولی اللہ، یعنی یہ اللہ پاک کا ولی ہے۔ اس کے بعد وہاں موجود تمام بزرگوں اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اسی مقام کو چوما اور کہا، ہذا ولی اللہ۔ پھر ہر طرف سے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان مبارکباد کی آوازوں سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ایک عالی شان محفل کروائی جس میں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، حضرت شیخ حمید الدین ناگوری، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہم سمیت بڑے بڑے علماء و اولیاء کرام شریک ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سب کے سامنے اپنا خواب بیان فرمایا، جسے سنتے ہی وہاں موجود تمام بزرگوں نے ایک ایک کر کے حضرت سیدنا صابر پیا رحمت اللہ علیہ کی مہر ولایت یعنی اسٹیمپ کو چوما
اور ہادہ ولی اللہ کہہ کر مبارکباد دی۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خاندان چشتیہ کی امامت و خلافت عطا فرما کر اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی بابرکت ٹوپی پہنائی اور سبز سبز امامے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی فرمائی۔ پھر کلیر شہر کی ولایت و خلافت کی سند سب حاضرین محفل کو سنا کر عطا فرمائی۔ نماز سے محبت، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نماز سے بے حد محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی: نماز بھی کیا اچھی چیز ہے کہ حضوری کی برکت سے دربار یعنی دربار الہی میں لے آئی ہے، یعنی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا سبب بننے کی وجہ سے بہترین عبادت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس کرتا، تہبند اور امامہ شریف تھا۔ با امامہ رہنا عقل مندی کی علامت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امامہ شریف سر کی زینت، پابندی سنت کی پہچان، مومن کی آن بان اور علماء، فقہا و بزرگان دین رحمہم اللہ کی شان ہے۔ اسے چھوڑنا سبب خسران یعنی نقصان ہے۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دن میں سر ڈھانپنا عقل مندی ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: عقل مند آدمی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ ننگے سر رہنا اچھی عادت نہیں، کیونکہ اس میں ترک ادب اور مروت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے نہ صرف نماز کے وقت اپنے رب کے حضور سر ڈھانپ کر حاضر ہوں، بلکہ ہر وقت ہی امامہ شریف سجائے رکھیں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: امامہ باندھو، تمہارا حلم بڑھے گا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: امامہ باندھو، تمہارا حلم بڑھے گا اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا، کیونکہ ظاہری وضاحت کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ اور باوقار بنا دیتا ہے، نیز غصے، جذباتی پن اور خسیس حرکات سے بچاتا ہے۔ ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں واہ دیکھو تو صحیح، لگتا ہے کتنا شاندار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معمولات مبارکہ، آپ رحمت اللہ علیہ دن رات اللہ پاک کی یاد میں گزارتے، لوگوں کی صحبت سے بچتے، اکثر خاموش رہا کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خاموشی میں بھی ایک کشش تھی، اور جب کبھی آپ رحمت اللہ علیہ کچھ ارشاد فرماتے تو فقط ایک جملے میں کئی سوالات کے جوابات عطا فرما دیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے، اگر کوئی اس کا ذکر کرتا تو اسے نہایت خوبصورتی سے ٹال دیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تارک الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے بزرگ تھے، لیکن لوگوں کی اصلاح کو ضرور فرماتے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ دنیا کی رونق تھے۔ غوث و خواجہ، داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محبوب الہی اور حضرت صابر پاک۔ محبوب الہی حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے جب کوئی شخص حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تو اسے بہت زیادہ احترام کرنے کی تاکید فرماتے، نیز ارشاد فرماتے: کوئی بات خلاف مزاج نہ ہو۔ دونوں بزرگ
ایک دوسرے سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ مرشد کامل اور مرید کامل۔ جب حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ فیض حاصل کرنے کے لیے کلیر شریف حاضر ہوئے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے تنہا عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، لہذا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ جب حضرت سیدنا صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں کلام الہی کی مٹھاس رس گھولنے لگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جانب متوجہ ہوئے اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اسی طرف چل پڑے۔ جب حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت ختم کر کے سر اٹھایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں موجود پا کر گھبرا گئے، لیکن آپ نے نہایت نرمی سے فرمایا، شمس گھبراتے کیوں ہو؟ ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مریدوں میں داخل فرما کر اپنے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے عرصے تک مرشد کی خدمت میں رہے، وضو کراتے اور کھانے کا انتظام بھی فرماتے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے خدمت گزار بن گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شمس الدین میرا دوست ہے۔ حضرت سیدنا صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے والی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت جلد مقبول ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سیف لسان بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا، جس میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو حضرت سیدنا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہو گئے، ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی دیر؟ شمس الدین کیا دکھائی نہیں دیتا؟ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر پینے کے لیے بیٹھے تو حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے درد بھری آہ نکلی، پھر فوراً عرض کی، حضور میں تو نابینا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ سجدہ کرتے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، شمس تو تیرے اس گناہگار بندے کا دوست اور واحد ساتھی ہے، تو اس کے حال پر رحم فرما۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر واپس آ چکی تھی۔ نظر صابر کا انتخاب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شمس، تو میرا بیٹا ہے، میں نے خدا سے چاہا ہے کہ میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو اور قیامت تک رہے۔ آخری عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے خلافت نامہ لکھ کر حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرما کر پانی پت کا صاحب ولایت مقرر فرمایا، اور اسم اعظم جو بزرگوں سے سینہ بہ سینہ چلا آ رہا تھا اس کی تلقین فرمائی اور یہ وصیت فرمائی، 3 دن سے زیادہ یہاں نہ رہنا، اللہ پاک نے تمہیں پانی پت کی ولایت عطا فرمائی ہے، وہاں جا کر رہنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، میں ہر جگہ تمہارا معاون رہوں گا۔ حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ مرشد میں عرض کی، حضور، میرا ارادہ یہ تھا کہ باقی عمر آپ کے آستانہ عالیہ کی جاروب کشی یعنی جھاڑو لگاتا خدمت کرتا، اب آپ کا حکم ہے کہ پانی پت جاؤ، لیکن وہاں
شیخ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فکر مت کرو، تمہارے وہاں پہنچتے ہی وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ انتقال شریف۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جب آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے۔ جس دن حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ سے کرامت ظاہر ہوئی، فوراً کلیر شریف حاضر ہوئے۔ حضور صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کا انتقال شریف 13 ربیع الاول 690 ہجری مطابق 15 مارچ 1291 عیسوی کو ہوا، اور حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے کفن دفن کی خدمت انجام دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف کلیر شریف ضلع سہارنپور یو پی ہند میں نہر گنگ کے کنارے ہے۔ مزار کی بے حرمتی کی فوراً سزا۔ حضور صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس سے ایک کافر گزر رہا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ مزار شریف پر کوئی نہیں تو اس کی نیت خراب ہوئی اور اسے مزار مبارک شہید کر کے اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی سوجھی، لہذا اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے ایک تیشا یعنی اوزار لیا اور کچھ کرنے لگا تو اس کی توجہ مزار شریف کے روشن دان کی طرف گئی، تو تجسس سے اس نے روشن دان سے جھانک کر اندر دیکھنا چاہا، مگر اس کا سر پھنس گیا اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ رات کو مزار کے خدمت گاروں کے خواب میں حضرت سیدنا صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک شخص گستاخی کے ارادے سے ہمارے مزار پر آیا تھا، اسے سزا تو مل گئی ہے، اب وہ مزار کے روشن دان سے لٹکا ہوا ہے، اسے آ کر نکال دیا جائے۔ دوسری صبح وہ خدمتگار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزار پر حاضر ہوئے، اس کافر کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی لاش جنگل میں پھینک دی۔ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ سے بغض و عداوت رکھنے اور ان کی گستاخی کرنے میں کوئی خیر نہیں، بلکہ دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ رحمہم اللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کئی درجات رکھتے ہیں اور اپنے مزارات پر آنے والوں کو اپنے کمالات کے لحاظ سے نفع پہنچاتے ہیں۔ جو ہو اللہ کا ولی اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کا سلام امیر اہل سنت کے نام۔ ماہ رضا صفر مظفر 1441 ہجری مطابق اکتوبر 2019 کو عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی وقار المدینہ عطاری مدظ اللہ العالی کو ایک کرنل صاحب نے ایک صوتی پیغام وائس میسج بھیجا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ میں نے خواب میں حضور صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، الیاس قادری کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا میرے ساتھ بہت سارے بزرگ ہیں، وہ سب بھی امیر اہل سنت کو سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو تندرستی مبارک ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھے خوابوں کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ
بخاری شریف میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ تو صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اچھے اچھے خواب، خود مسلمان اس کو اپنے لیے دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھے۔ تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ۔ مکانات کے بارے میں اہم ہدایات، دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کو نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ۔ نمبر 2، جو کوئی قضائے حاجت کے وقت قبلے کو منہ اور پیٹھ نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر مکان کا نقشہ بنواتے وقت آرکیٹیکٹ اور بلڈرز وغیرہ اچھی نیتوں کے ساتھ ذیل کی چند باتوں پر عمل کریں تو بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں۔ نمبر 1، واش روم بنانے میں WC کی ترکیب اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت منہ یا پیٹھ قبلے سے 45 ڈگری کے باہر رہے، اور آسانی اس میں ہے کہ رخ قبلے سے 90 ڈگری پر ہو، یعنی نماز کے بعد دونوں بار سلام پھیرنے میں جس طرف منہ کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب WC کا رخ رکھیے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے، قضائے حاجت اور پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 2، فوارہ یعنی شاور لگانے میں بھی یہی احتیاط رکھی جائے تاکہ برہنہ نہانے والا قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے بچا رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحالت براہنگی یعنی ننگے ہونے کی حالت میں قبلے کو منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ و خلاف ادب ہے۔ نمبر 3، بیڈ روم میں پلنگ کی ترکیب اس طرح رکھی جائے کہ سونے میں پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں، کم از کم 45 ڈگری کے باہر رہیں۔ فتاوی شامی میں ہے، جان بوجھ کر قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 4، بالفرض اگر WC یا شاور یا چارپائی پلنگ وغیرہ کا رخ غلط ہو کہ برہنہ ہونے کی حالت میں منہ یا پیٹھ قبلہ رو ہوتے ہوں، یا سوتے ہوئے پاؤں، تو استنجا کرنے والے یا نہانے والے یا سونے والے کو بہر صورت اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ برہنہ ہو کر قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے، یوں ہی پاؤں نہ پھیلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے، اور اللہ پاک کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے، دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔